السلام علیکم۔ میں تمام پاکستانیوں کو آج 73واں یوم آزادی منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اس دن کی تجدید کا دن ہے کہ جس دن 1947 کو پاکستان حاصل کیا گیا تھا، تاکہ ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جس کے تحت یہ مملکت خودآزاد حاصل کی گئی تھی۔ قائد اعظم اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر کے لیے بہت سے ایسے کردار تھے جنہوں نے اپنے اپنے طور پر بڑی سروسز پرووائڈ کی اس مملکت کو بنانے میں۔ ان میں سے ایک کردار جوگندر ناتھ منڈل کا تھا۔ جوگندر ناتھ منڈل جو شیڈیولڈ کاسٹ، جو لو کاسٹ ہے، اچھوت جسے انٹچیبل کہا جاتا ہے، اس سے ان کا تعلق تھا۔ بنگال میں یہ پیدا ہوئے اور کلکتہ لاء کالج کے سے یہ فارغ التحصیل تھے۔ ان کی جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کا آغاز 1937 کو ہوتا ہے، جب انہوں نے پروونشل اسمبلی کا جو الیکشن تھا اس میں ڈسٹرکٹ کا جو پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے، ان کو ہرایا۔ 1940 کے اندر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی۔ قائد اعظم اور ان کے خیالات سے بہت متاثر تھے۔ اس سے پہلے یہ ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے، جو کہ اچھوتوں کے بہت بڑے لیڈر تھے، ان کے یہ فالوور تھے، لیکن بعد میں قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے خیالات سے متاثر ہو کے انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ 1946 کے اندر جب ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے حوالے سے معاملات چلے تو بنگال کے اندر فسادات شروع ہو گئے۔ تو جوگندر ناتھ منڈل خود بنگال پہنچے اور انہوں نے جو دلت تھے، میں نے بتایا کہ جیسے شیڈیول کاسٹ، یہ لو کاسٹ تھی، انٹچیبل یا چھوٹ، اس کو نام دیا گاندھی نے ہریجن، یعنی کہ سن آف گاڈ، لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی اس کمیونٹی کی طرف سے، سو انہوں نے دلت کہلانا اپنے آپ کو زیادہ مناسب سمجھا، مظلوم۔ تو یہ دلت کی ایک بڑی وہاں پر آبادی تھی، سو ان کو انہوں نے کہا کہ یہ کانگریس کی ایک چال ہے اور وہ آپ کے کندھوں پر جو ہے وہ بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کام سے باز رہیں۔ تو ان فسادات کو رکوانے میں انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی اس کے پہلے وہ 35 سے 45 مختلف جو بنگال کے اندر جو کیبنٹس بنی، خواجہ ناظم الدین، حسین شہید سہروردی، فریق فضل اللہ، اس کے اندر یہ کیبنٹ ممبر بھی رہے۔ ان کی ان خدمات کی وجہ سے 1946 کو جب انٹرم گورنمنٹ بنی تو قائد اعظم نے جو 5 نامینیٹ کیے منسٹر فار دا انٹرم گورنمنٹ، اس میں ایک جوگندر ناتھ منڈل بھی شامل تھے۔ لیکن ان کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جو پہلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا جو سیشن ہوا 4 days 10, 11, 12 اور 14 اگست کو، تو جو پہلا دن تھا 10 اگست، اس کو قائد اعظم کی وش کے اوپر لیاقت علی خان نے ان کا نام نامینیٹ کیا فار دا پریزیڈنٹ آف جو ہے وہ فرسٹ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اور جو پہلا سیشن ہوا وہ ان کی صدارت کے اندر ہوا، اور اس سے جو نئی مملکت بننے جا رہی تھی پاکستان، اس کی روشن خیال، اس کا جو سافٹ فیس ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ اور اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ 11 اگست جو نیکسٹ ڈے تھا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا، اس میں جو قائد اعظم کی اسپیچ تھی وہ یہ جو 10 اگست کو جو کچھ ہوا، اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اٹینڈنس رجسٹر تھا ارکان اسمبلی کے سائن کرنے کا، جب سیشن ختم ہوا تو سب سے پہلا جو سائن کیا اس رجسٹر کے اوپر وہ جوگندر ناتھ منڈل تھے، اور اس کے بعد پھر قائد اعظم، لیاقت علی خان اور دیگر ارکان اسمبلی نے جو ہیں وہ اس کے اوپر سائن کیے۔ تو 11 اگست کو قائد اعظم نے وہ جو جوگندر ناتھ منڈل کو پریزیڈنٹ شپ دی پہلے سیشن کی، تو ان کی تقریر سے یہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی بات کہ انہوں نے کہا کہ آپ فری ہیں کہ آپ اب مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں یا اپنی کسی عبادت گاہ میں جائیں، آپ فری ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ کا کوئی عقیدہ ہو، کوئی مذہب ہو، جو کاروبار ریاست ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے پہلے شہری ہیں یا آخری شہری ہیں، آپ کو تمام بنیادی حقوق یکساں میسر ہوں گے۔ تو یہ ریفلیکٹ کر رہی تھی وہ جو
قائد اعظم نے پہلے سیشن میں جوگندر ناتھ منڈل کو صدارت دی اور ان کی سپیچ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس چیز کو کہ نئی حکومت جو بننے جا رہی ہے اس کے کیا ویوز ہیں اور وہ کن خطوط کے اوپر آگے کی طرف جائے گی۔ اس کے علاوہ جب 3 جون 1947 کا جو پلان تھا اس کے اندر جو مختلف ایریاز تھے جس میں جو ہے NWFP تھا، بلوچستان تھا اور سلہٹ کہ جہاں پر ریفرینڈم کروایا جائے گا either they want to go with پاکستان اور انڈیا، تو سلہٹ کے اندر دلت کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ تو قائد اعظم کی خواہش پر جوگندر ناتھ منڈل سلہٹ پہنچے اور اس وقت تک وہاں رہے جب تک کہ سلہٹ پاکستان کا حصہ نہیں بن گیا۔ تو ان کا سلہٹ کو پاکستان کا حصہ بنانے میں بھی جوگندر ناتھ منڈل کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ اور پاکستان کی جو پہلی کیبنٹ بنی تو اس کے اندر ان کو لاء منسٹری دی گئی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی بننا تھا اور دیگر معاملات بھی ہونے تھے اور وزارت قانون جو ہے اس کی بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز تھیں نیکسٹ، اور ان کا وزیر قانون بننا میں نے بتایا کہ نئی ریاست کے خط و خال کو واضح کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ انہیں لیبر کی بھی دی گئی۔ بعد میں جب کامن ویلتھ کے اندر پاکستان شامل ہوا تو کامن ویلتھ کی منسٹری بھی ان کے پاس آئی اور کشمیر افیئرس کی بھی منسٹری پہلی دفعہ ان کے پاس گئی۔ تو امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز ان کو دی گئیں پہلی جو کیبنٹ تھی۔ اور جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوئی تو اس پر یہ بہت افسردہ تھے اور انہوں نے بڑی افسردگی میں کہا کہ تقدیر نے قائد کو اس وقت ہم سے چھین لیا جب ان کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد ان کے معاملات جو تھے وہ بہتر نہ ہو سکے۔ انہوں نے ریزگنیشن دے دیا 1950 میں۔ ایمرجنس آف پاکستان جو چودھری محمد علی نے لکھی ہے کتاب، بعد میں لیٹر آن ہی بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان، تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ کیبنٹ کو اس پر شدید دھچکا پہنچا کہ جب جوگندر ناتھ منڈل جو تھے وہ بھارت بھاگ گئے، تو اس پر مختلف جو ہیں وہ اس پر جو ہے وہ تفتیش یا انویسٹیگیشن یا ریسرچ جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے بھاگے، کیونکہ دیگر جو سورس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ ریزگنیشن دی، استعفیٰ دیا اور اس کے بعد وہ گئے، اور کچھ ہسٹورین کا خیال ہے کہ ان کو تنگ کیا گیا اس حوالے سے کہ کچھ رائے یہ بھی ہیں کہ کہا گیا کہ وہ انڈین ہائی کمشنر جو ہے اس سے رابطے میں تھے، اور پھر یہ بھی کہ کیبنٹ کے کچھ امپورٹنٹ فائلز جو تھیں وہ ان سے چھپائی جانے لگیں۔ تو اس سے یہ خوددار آدمی جو تھا، کچھ ہسٹورین کا خیال ہے کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہوا اور اس نے پھر ریزائن دیا اور وہ بنگال چلا گیا واپس بھارت۔ لیکن اگر یہ رابطے تھے جیسا کہ چودھری محمد علی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگ گیا، اس کے بعد ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پورٹ فولیو اس کو انڈیا کے اندر ملنا چاہیے تھا۔ وہ 50 میں گئے ہیں اور 68 میں پھر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور 1968 تک ہم نہیں دیکھتے کہ ان کو کوئی پورٹ فولیو جو ہے انڈیا کی طرف سے ملا ہو، اور وہ بالکل گمنامی کی حالت کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ہم آج اپنے دیگر جو مشاہیر ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس آزادی کے دن میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جوگندر ناتھ منڈل واز ون آف دیم کہ جس نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا، اگرچہ ان کا تعلق ایک اقلیت سے تھا لیکن انہوں نے بھرپور رول پلے کیا پاکستان بنانے میں۔ اور اس سے ہمیں یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے کہ قائد کا جو ویژن تھا وہ یہ کہ سب کمیونٹیز کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کے اندر نیشنلزم آئے گا، وہ ایک پاکستانی قوم بنیں گے، پاکستانی قوم بن کر ابھریں گے اور دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے۔